خواتین حضرات ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے رابعہ سلطان صاحبہ سے اس فتح کی باتیں سن رہے تھے, تفصیلات جس کو ہماری حکومت اور اس کے محکمے اور وزارتیں اور انڈس واٹر کمشنر صاحب بناتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ کیا ہوا نیوٹرل ایکسپرٹس کے بعد؟ جی وہ ہوا یہ, آپ کو بیک گراؤنڈ تو شاہ صاحب نے بتا دیا. نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جب گئے, سب سے بڑا جو ہمارا اعتراض تھا وہ گیٹڈ سپل وے پہ تھا. اس سے اس کا نقصان یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس کنٹرول آ جائے گا کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے آپ کے ایریا کو فلڈ کر دے رہے ہیں. یعنی کہ اگر انڈیا چاہے تو جب چاہے ہمیں سیلاب زدہ کر دے اور ایسے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, جو ہم ابھی ٹریٹی کی اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ انڈین واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں, ان کا نام ہے سیف الدین سوز, اور ان کا بیان سب ہندوستان کے اخباروں میں چھپا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. جب بگلے ہار پہ نیوٹرل ایکسپرٹ کا ڈیسیجن آیا تو انہوں نے کیا بیان دیا, اس سے ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مچ ٹو نیو دہلیز ریلیف the award in which most of Pakistan's objections were rejected will deeply influence all future interpretations of the treaty between the two countries. اب آپ مجھے بتائیں ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو ان کو ان کے ہاتھ میں ٹرے میں رکھ کے, جیسے 3 دریا پہلے دیے تھے, ٹرے میں رکھ کے ٹریٹی دے دی, اور اب ہم کہہ رہے ہیں وہ 40 جو ہم ڈیمز جن کی بات کریں وہ کیا نہیں بنائیں گے؟ ان کا وزیر اتنے خوش ہو کے یہ اپنے اخباروں میں بیان کیوں دے رہا ہے؟ آپ نے تو اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے ہر چیز ان کو دے دی ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے وہ اپر رائپیرین ہے, ہم لوور رائپیرین ہے. ان کا اختیار ہے کیونکہ ہمارے کیچمنٹ ایریاز آکیوپائڈ کشمیر میں ہیں. انہوں نے انڈس ٹریٹی کو ہمیشہ پولیٹیکل لیوریج کے طور پہ استعمال کیا, انہوں نے ہمیشہ اس کی وائلیشن کی. آج تک مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے شاہ صاحب کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, حکومت پاکستان کی مجبوریاں ہوں گی, لیکن جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ہم نے اپنے 3 دریا 33 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ان کو دے دیا, جس میں سے وہ صرف 9 یا 10 MF استعمال کر رہے تھے, یہ دنیا میں مثال نہیں ملتی. فیکی کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو کہ کہیں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں جماعت شاہ کو بھی ہم پڑھا سکتے ہیں. وہ خط یہ ہے کہ آپ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے اپنی حکومت کو لکھا ہے پانی بند کرتے ہیں. یہ وہاں کی صنعت اور کمرشل ایریاز کے جو بھی انچارج ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے. اس بات کے بعد کیا کوئی شک رہ جانا چاہیے کہ وہ جس کے ہاتھ میں اب آپ کے پانی کے سوتے ہیں ان کی نیت آپ کے بارے میں کیا ہے؟ اصل میں جو فکی نے خط لکھا ہے نا جی, اس سے پہلے لاہور چیمبر آف کامرس کا ایک ڈیلیگیٹ جو تھا, وہ ڈیلیگیٹ وہ جا رہے تھے انڈیا وزٹ کرنے کے لیے. بدقسمتی کی تو بات تو یہ ہے نا جی کہ اس حکومت نے اب وہ لسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا کیا آئے گا, اب صرف یہ لسٹ ہے کہ کیا کیا نہیں آ سکتا. کاش یہ کہیں کوئی اچھا پلانر وہاں سے امپورٹ کر لیتے, باقی ساری چیزیں یہاں ہی رہ جاتی. لیکن فکی نے جب خط لکھا گیو اے لیسن ٹو پاکستان, ان کا پانی بند کر کے, وہ پانی کو ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں. وہ اس کو یہ جو ٹریٹی ہے they just take it as a piece of paper اور they can just throw it in the dustbin کہ یہ کیا hell with that. اب جب ان کی ہمارے لوگوں کے علم میں یہ چیز آئی تو انہوں نے ایک تو اپنا دورہ کینسل کیا. دوسرا میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں, دورہ کینسل کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم بھی پاکستان واٹر فورم بناتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں ہے. چلو 50 سال کے بعد آنکھیں کھلنے لگی. اور یہاں میں ایک اور عرض کر دوں, کس کس کا رونا روئیں گے. سلمان بشیر فیڈرل سیکرٹری انڈیا جاتے ہیں موضوع پر بات کرنے کے لیے, آخری لمحوں پہ ان کے ساتھ جو جانا افراد پانی کے چلتے ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے. کس کی خواہش؟ اور یہ ابھی آخری مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو جامع ڈائیلاگ میں لگے تھے. جب وہ انڈیا جاتے ہیں ان کا میڈیا انہیں انگیج رکھتا ہے. گئے تو ہیں, ہم تو سوچتے تھے کہ ڈسپیوٹڈ کشمیر اور پانی کی بات کرنے گئے ہیں. 53 منٹ کی بات ہے, 7 سیکنڈ پانی پہ ہے, 11 سیکنڈ کشمیر پہ ہے, باقی ہیلو ہے, موسم کیسا ہے, آپ کیسے ہیں, ہم کیسے ہیں, اور ٹیررسٹ کیا کر رہے ہیں. بالکل. اب ہم بتائیں, ہم تو پچھلے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں بابو سے کہ بابو نے کیا ڈیلیور کیا اور کہاں تک امید کی نگاہ اس پہ ڈالے رکھی. بالکل صحیح بات ہے. میں سید جماعت علی شاہ ایک پھر آپ کی طرف آتا ہوں. سر خدا کو حاضر نظر جان کے یہ بتائیے, اور ہمارے مستقبل اور ہماری پیاس کا سوال ہے, یہ بتائیے آپ بحیثیت انڈس واٹر کمشنر پاکستان کی مستقبل کی آبی صورتحال سے خوش اور مطمئن ہیں؟ سندھ طاس معاہدہ کی امپلیمنٹیشن کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر سندھ طاس معاہدہ میں یہ کنڈیشن ہے کہ اف دی سائٹ از ناٹ سوٹیبل فار ان گیٹڈ تو گیٹڈ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس سے لیڈ لے کر اب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اگر گیٹڈ بنے گا تو جیسے رابعہ سلطانہ صاحب نے کہا کہ کنٹرول ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کیس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے,
لیکن نیوٹرل ایکسپرٹ اگر سلٹ کی وجہ سے یا ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے اگر اس کا یہ ڈیسیژن دیتا ہے تو ہم ایک کورٹ میں چلے گئے ہیں, کورٹ نے اس کا یہ فیصلہ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں گیٹڈ بھی بنتا ہے. لیکن اگر اس کا آپریشنل کرائٹیریا کہ جو روز کا روز 50% یا 130% پانی دینا ہے اور ہفتے کا بیلنس اس نے دینا ہے ہمیں آخری دن میں, اگر یہ پانی ڈائیورٹ نیچے ہوتا ہے آتا ہے تو ہمیں اس کی انٹرفیئرنس جو ہے اس کی دقت نہیں ہوگی. لیکن ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کوئی انڈیا کو یہ ڈیفینڈ نہیں کرتا اس پر. ہم اگر انڈیا سے کنفرنٹیشن لیتے ہیں یا ٹیک اپ کرتے ہیں یہ کیس, تو ظاہر ہے کہ ہم ٹریٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں, جو رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں ان کو سیف گارڈ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1960 کے بعد 50,000 ایکڑ رقبہ اگر کم کروایا گیا, جو انڈیا نے دیا تھا کہ ہم فیوچر میں کریں گے, تو ظاہر ہے کہ ایک پازیٹیو چیز تھی. اچھا, 1985 میں ڈاکٹر صاحب 51 سال کی پالیسی انڈیا کی دیکھ کر اور انڈیا کی 51 سال کی اس معاہدے کی پابندی کو دیکھتے ہوئے اس ریکارڈ کو, اس بات پہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ دے سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انڈیا مزید اس معاہدے کی نافرمانی نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ابھی صورتحال ہے, اب یہ جو ایگریکلچر یوزز 13.5 لاکھ ایکڑ انڈیا کو دیے گئے سندھ طاس معاہدہ میں, ابھی تک انہوں نے 8 لاکھ ایکڑ کیے. اس کا مطلب ہے کہ 1.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی جانا ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو رن آف ریور بجلی کے لیے وہ بتایا گیا کہ آپ یہ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں, تو بجلی ظاہر ہے لوکل ایریا کے لیے ہونی چاہیے. 8-10 پروجیکٹ بنے تو بجلی پوری ہو جاتی ہے. اگر 150 پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کا مطلب بجلی تو آکوپائڈ کشمیر سے باہر جا رہی ہے. تو ٹی ٹی کی یہ اسپرٹ تو نہیں تھی, نہ ہونی چاہیے کہ بجلی آپ آکوپائڈ کشمیر میں بنائیں, اتنے لیول کی وہاں پر ہیومن انٹرونشن ہو, وہاں پر ڈیفارسٹیشن ہو, مانسون جو ہے وہ ڈیٹریکٹ ہو جائیں وہاں سے, اور وہ واٹر شیڈ جو ہے پاکستان کا واٹر شیڈ ہے. اگر وہاں ڈسٹربنس اس قسم کی آتی ہے, اگر ان کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ وہاں پر نہیں ہے, ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے, اس طرح کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ فیوچر میں آئیں گی. دیٹس وائی ہم یہ کہتے ہیں. صاحب میں ایک بات کروں, انسان آتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے. 1960 17 ستمبر کو آج بھولے ہیں, دستخط کرنے والے دونوں ہی دنیا میں نہیں ہیں. ایک بات بتا دوں, جب دھول اڑے گی اس پنجاب سے, 2008 میں بغلی ہار کو بھرا گیا ہے, مجھے ڈر آتا ہے کہ چے جائے کہ قوم ہمارے لیے دعا کرے گی, قوم اسی طرح کے جذبات رکھے گی جس طرح آج ہم 1960 والے دستخط کرنے والوں لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں. خدا را مستقبل کو بہتر کریں. ایک چولستان بہاولپور میں ڈیولپ ہوا ہے, دوسرا چولستان ڈیولپ کرنے کی پوری تیاری انڈیا نے کر لی ہے. اب بھی اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کی گئی, ایکول بیس پہ بات نہ کی گئی, انگریزی کے تذبذب میں پڑے رہے, بابوازم میں پڑے رہے, تو انڈیا لاتوں سے مانے گا, باتوں سے نہیں مانے گا. خواتین حضرات, پروگرام کے اس حصے میں ہم نے ٹرانس باؤنڈری واٹر سچویشن کی بات کی ہے. ہم وہ قوم ہیں جس کو شاید برا نہ مانیے اپنے ہی معاملے ٹھیک کرنے ابھی تک نہیں آ سکے, اس لیے کہ صوبوں کے اندر پاکستان کے پانی کی تقسیم بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں وہ بصیرت اور منصوبہ بندی بھی نظر نہیں آتی جو کہ ہمیں واٹر ریزروائرز یعنی کہ پانی کے ذخائر تعمیر کرنے کی ہمت اور بصیرت دے سکتی. اگلے حصے میں اس بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو پانی ہمیں قدرت نے دیا اور جس کے لیے ہم کسی بھی ملک کے محتاج نہیں یا کسی بھی ملک کو بیچ نہیں چکے, اس کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کیا کیا. 1 منٹ کی بریک اور ہم واپس آ رہے ہیں.